حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، امیہ خلافت کے ایک جلیل القدر خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، مختصر وقت میں انہوں نے حکومت کی، 2.25 سال تقریباً ان کی حکومت کا عرصہ ہے، لیکن وہ خود گورنر کے بیٹے ہیں، ان کے جو سسر ہیں وہ بھی بادشاہ، ان کے جو اپنا سالے ہیں وہ بھی بادشاہ ہیں، ان کی بیوی جو ہے پورا خاندان جو ہے شاہی مملکت والا ہے، لیکن جب منصب خلافت پر متمکن ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، گھر کے اندر کوئی بندہ کوئی دوست ملنے کے لیے آیا، اس نے جب تک عمارت سے متعلق مسلمانوں کے امور سے متعلق بات چیت کی تو انہوں نے دین جو چل رہا تھا اس کو یہ وہ جلائے رکھا، لیکن جب انہوں نے گھر کے حال احوال معلوم کرنا شروع کر دیے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خاموش ہو جائیے، میں ابھی یہ اب تک ہم بات کر رہے تھے مسلمانوں کے امور سے متعلق تو یہ بیت المال کا دیا جل رہا تھا، لیکن اب میرے گھر کے بارے میں آپ بات چیت شروع کر رہے ہیں، میری ذاتی زندگی سے متعلق استفسار کر رہے ہیں، چنانچہ میں اب اپنے گھر کا اپنے پیسوں سے جو دیا ہے اس کو جلانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ ان کا یوم وفات بھی اسی رجب المرجب کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے رجب المرجب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن نبوت کے 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مؤید اور حمایت کرنے والے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات بسال ہو جاتا ہے، پردہ فرما جاتی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حزین اور غمگین اور ملال کے شکار ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے آپ کی تسلی اور خوشنصیبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے اوپر طلب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین قلب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جائے، یہ بہت بڑے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک عالم دین تھے، انہوں نے اس پر ایک لطیف جملہ فرمایا، وہ فرمایا کرتے تھے باقی سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ نشانیوں کے گواہ ہیں، ان کو کوئی کوہ طور کے اوپر دیا، کسی نے تجلی دیتی، کسی نے جو ہے مردے کو زندہ کرنا، کسی کو قرض کی بیماری سے شفا یابی کا جو ہے حکمت دی اللہ تعالیٰ نے، ہر پیغمبر کو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، انہوں نے ان کی گواہی دی، ان کے اوپر شہادت دیتے رہے، اس کے متعلق جو ہے وہ بات کرتے رہے، کتابوں کے متعلق بات کرتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین امام الانبیاء پیغمبر ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے عینی گواہ بنایا ہے، علمی واقعیاتی گواہ بنایا ہے کہ خود اپنا دیدار الہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عنایت فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، آنکھوں کے ساتھ عینی گواہ جو ہے وہ توحید کے رسالت ذات باری تعالیٰ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سفر معراج بھی رجب المرجب کے اندر اس کا بھی اہتمام وہ بھی واقع ہوا، موقع دیا اس میں پھر بات کروں گا، لیکن اسی رجب المرجب کے مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہے پیارے صحابی جلیل اور مسلمانوں کے خالد المسلمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا بھی یوم وفات 22 رجب المرجب کو ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس ماہ مبارک کے اندر 22 رجب المرجب کے دن جو ہے لوگ بعض اہل سنت بھی اگرچہ یہ رسم تو چلی تھی امیر مینائی لکھنؤ سے، لیکن یہ چلتے چلتے اس قدر غلط عام ہو چکی ہے کہ ایک اہل شین کے گھر سے چلتے ہوئے اب اہل سین کے گھروں میں بھی یہ داخل ہو چکی ہے کہ لوگ میٹھا پکاتے ہیں، میٹھا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ نظر جو ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ذات سے منسوب کرتے ہیں، ان کا نذرانہ مانتے ہیں، نہ ان کا یوم وفات ہے، نہ ان کی یوم پیدائش ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر حکمت ہے، صرف یہ قبی رسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں برپا کی جاتی ہے، جس طریقے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودیوں نے صرف اس بنیاد پر مخالفت شروع کر دی کہ یہ نیا نبی کیوں آ گیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج کے لوگوں کو یہودی جو ہے بار بار کہا کرتے تھے تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، ہمارے ساتھ لڑتے ہو، ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہو، لیکن ہم قریب ہمارے درمیان ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی آئے گا تو اس
اس کے بعد ہم تمہارا انتظام کریں گے۔ یہودیوں کی یہ خام خیالی تھی کہ یہ جو اللہ کا آخری نبی اور آخری پیغمبر اور رسول ہے وہ بنو اسحاق میں سے آئے گا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں فرمائی تو صرف اس بنیاد کی وجہ سے، اس نقطے کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کر لی۔ اسی طریقے سے اہل شیعہ اور سبائیتوں نے اور روافض نے حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت اس لیے اختیار کر لی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی جلیل ہے جنہوں نے 65,64,000 مربع میل پر پرچم اسلام کو سربلند کیا، روم اور فرس کی سلطنتوں کو زیر نگی کیا ہے، ان کو ان کی جو سازشیں تھی، شورشیں تھیں، ان کو بجھا دیا، ان کو دبا دیا اور 40 سال تک حکومت کرتے رہے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مقام مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ لوگ جو لوگ قرآن لکھنے والے ہیں یہ مقدس ہیں، یہ مطہر ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے خود ان کے امین ہونے کی شہادت اور گواہی دی ہے کہ ان کے ہاتھ پاکیزہ ہیں، ان کی عقل، سوچ اور فکر بھی پاکیزہ طاہر طیب ہے۔ قرآن کی سورہ عبسہ ان کی شہادت اور گواہی دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل امین کے مشورہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی کا اعزاز کا شرف بھی بخشا، اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے بھی کتابت قرآن حکیم کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوت میں تشریف لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت امیر معاویہ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ تیرے بھائی سے اللہ اور اس کا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں اسلام قبول کر لیا، اور عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کی ادائیگی کے بعد بابر کے جو تراشنا اور قصر ہے اس کا فریضہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقت خدمت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امیر معاویہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی چادر پہنائیں گے تو اس وقت عدل اور انصاف کے پہلیے کو رد کیے رکھنا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لشکروں کی قیادت سونپ دی گئی۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر شام مقرر کیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی وہ عمارت شام پر مستفید رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اندر قصاص عثمان کے نام قصاص عثمان کے کی بنا پر اختلاف وبا ہوا، لیکن اس اختلاف کا معاملہ قرآن کی ثلثیت کے اندر حل ہو گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متبعین اور پیروکار اور اہل کوفہ اور شیعہ علی سے فرمایا امیر معاویہ کی حکومت کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر امیر معاویہ تم پر حاکم نہ رہا تو تمہیں پرندوں کی طرح جس طرح پرندے یا گدھ جو ہیں وہ کسی چیز کو اچک کر لے جاتے ہیں اسی طریقے سے کفار تمہیں اچکنا شروع کر دیں گے۔ اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، مشابہت رسول میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مشہور ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین ان کے ذریعے سے صلح کروائیں گے۔ چنانچہ یہ صلح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر کے اس کا جو ہے عملی مظاہرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بھی اسی موقع پر پورا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت پر چلنے والا بنا، ہدایت عطا فرما، ہدایت پر چلنے والا بنا، اور اس کو ذریعہ ہدایت بنا کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔